إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. अहबाब गिरामी कदर, एक वक़्त है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी इज्जत दी, इतना प्रोटोकॉल दिया और इस कौम को यह एहसास बख्शा कि इनके लिए समुंदर में रास्ते बना दिए। एक वक़्त है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम को इतनी इज्जत दी और इसकी इतनी तकरीम की, इकराम किया और उन पर इनाम फरमाया कि जब फिरऔन अपने लाओ लश्कर समेत इनके ताक़ुब में निकला, वो फिरऔन जो 400 साल से इन्हें अपना गुलाम बनाता चला आ रहा था, वो फिरऔन जो 400 साल से इन्हें अपना गुलाम बनाता चला आ रहा था, फिरऔन ने इन्हें अपना गुलाम बना रखा था। जब ये ईमान ले आए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे झुक गए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदे और पैगंबर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को ये वही की कि रात के एक पहर मेरे इन मोमिन बंदों को अपने साथ लेकर निकल। ये निकले। जैसे ही सुबह हुई, फिरऔन के इल्म में यह बात आई तो वो अपनी पूरी कुव्वत, ताकत और तैयारी के साथ इनके ताक़ुब में निकला ताकि दोबारा से इन्हें कैद करके अपना गुलाम बनाए और जिस तरह इनका
ترین استحصال پہلے کر رہا تھا دوبارہ سے کرے. آگے موجیں ہیں، پیچھے فوجیں ہیں. یہ کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے سمندر میں راستے بنا دیے اور وہاں سے ان کی مدد کی جہاں سے ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. ایک وقت یہ ہے. پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی ان پر شدید ناراض ہوا، غضبناک ہوا، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا، سور بنا دیا اور اپنی لعنت ان کے لیے لکھ دی. آپ غور کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں کہ ایک وقت ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں اتنی عزت دے رہا ہے، اتنی ان کی تکریم ہو رہی ہے کہ ان کے لیے سمندر میں راستے بنا دیے گئے. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. بڑے اونچے پہاڑ کی مانند پانی رک جاتا ہے دائیں اور بائیں جانب، اور درمیان سے راستہ خشک ہو جاتا ہے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اہل ایمان کو جو اس وقت مومن ہو گئے تھے لے کر وہاں سے نکل جاتے. اور اسی سمندر میں جب فرعون پہنچتا ہے اپنی فوجوں سمیت، اپنے لاؤ لشکر سمیت، تو اللہ تبارک و تعالی ان سب کو غرقاب کر دیتا ہے اور ان کا قصہ تمام کر دیا جاتا ہے. ایک وقت تو اتنی عزت ہے، اتنا پروٹوکول. پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہی لوگوں پر اس قدر شدید ناراض ہو جاتا ہے، غصہ ہو جاتا ہے کہ ان میں سے بعض کو بندر بنا دیتا ہے، بعض کو خنزیر سور بنا دیتا ہے، اور بعض پر اللہ تبارک و تعالی لعنت فرماتا ہے. کیوں؟ قرآن کریم کی آیت ہے. اور اطمینان کر لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و رحمت سے ہماری گفتگو کو دنیا کی کوئی عدالت چیلنج نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی شخصیت چیلنج نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ہماری گفتگو کا ایک ایک پوائنٹ وہ کتاب لاریب سے اخذ کیا گیا ہے. یہ اس کتاب کے اندر ساری باتیں موجود ہیں جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اسی لیے ہم نے کہا دنیا کی کسی عدالت کے اندر اس گفتگو کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. قرآن کہتا ہے قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں ان لوگوں سے بھی بدتر حالات کن کے ہوئے جن پر اللہ نے لعنت فرمائی، اللہ رب العالمین ان پر غصہ ہوا، اللہ رب العالمین نے انہیں بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا، طاغوت کا پجاری بنا دیا. تو میرے عزیزوں، میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، دوستوں، بزرگوں، قرآن مجید کی روشنی میں انشاءاللہ باذن اللہ عز و جل دلائل کے ساتھ ہم غور کریں گے کہ اس کی کیا وجہ ہے، اس کے اسباب کیا ہیں کہ ایک وقت اتنی عزت اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو یہ لوگ ناراض کر دیتے ہیں. انہوں نے ایسا کیا کیا؟ اور آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون وہی ہے. آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون وہی ہے. یہ میری بات نہیں، کسی اور پروفیسر، ڈاکٹر، اسکالر کی بات نہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ قانون ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب. مسلمانوں، ایمان کے دعوے داروں، فیصلے تمہاری خواہشات پر نہیں ہوں گے، نہ اہل کتاب کی خواہشات پر ہونے ہیں. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز به. اصول، قانون، ضابطہ، کلیہ، قاعدہ، متبع یہ ہے کہ جو بھی برائی کرے گا، گناہ کرے گا، اسے اس کا بدلہ ملے گا، اسے اس کی سزا ملے گی، اسے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا وہ کسی اور کو نہ اپنا مددگار پائے گا نہ دوست پائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ. اور جو
گا، مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، اور وہ مومن ہو، توحید والا ہو، شرک نہ کیا ہو اس نے، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، انہی لوگوں کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل فرمائے گا، اور رائی کے دانے کے برابر، کھجور کی گٹلی میں جو ہلکا سا چھلکا ہوتا ہے، باریک سا دھاگا ہوتا ہے، اس کے برابر بھی ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جو ایمان اور عمل صالح کے تقاضے پورے کرے گا اس کے لیے خوشخبریاں ہیں، جو توحید اور سنت کے تقاضے پورے کرے گا اس کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ تو آئیے ان تمام باتوں پر غور کرتے ہیں۔ میں ایک بار دوبارہ بات دہرا دوں تاکہ ذہن میں اچھے طریقے سے یہ بات بیٹھ جائے کہ ہم کہاں سے اپنی گفتگو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ہماری گفتگو کا آغاز یہ ہے کہ ایک وقت ہے، اتنی عزت مل رہی ہے، سامنے ٹھاٹھے مارتا ہوا موجدار سمندر کا رواں دواں پانی ہے، اللہ رب العالمین نے وہاں پر راستے خشک بنا دیے، صحیح سلامتی نے ان کے منزلوں تک پہنچا دیا، اور فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کو اسی پانی میں غرقاب کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، تمہارے سامنے یہ ہوا، تم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، یہ کوئی خواب نہیں، کوئی خیالی بات نہیں، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر ناراض کر دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین انہیں بندر بنا دیتا ہے، خنزیر بنا دیتا ہے، طاغوت کا پجاری بنا دیتا ہے، اپنی لعنت ان کے اوپر لکھ دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ بنو اسرائیل کسے کہتے ہیں اس کو اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ ایک ایک بات سمجھ آئے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو والد گرامی ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا لقب ہے اسرائیل، عبرانی زبان کا لفظ ہے، اسرن اور ایلن سے مرکب ہے، جس طرح کہ عربی میں کہتے ہیں عبد اللہ، اللہ کا بندہ۔ تو اسرائیل کا معنی اسرن ایلن، اس کا معنی بھی عبد اللہ ہے، اللہ کا بندہ۔ آگے جو ان کی اولاد ہوئی، ان کی اولاد کو کہا جاتا ہے بنو اسرائیل، بنو بیٹوں کو کہتے ہیں، اسرائیل اسرائیل کے بیٹے، پیغمبر زادے ہیں، سید زادے ہیں، پیغمبر کی اولاد ہے۔ اب ان کی بات ہو رہی ہے، ان کی جو آگے نسل چلی ہے، جو قوم آگے بڑی ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ بہت بڑی قوم ہے، ہم سے پہلے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت سارے اعزازات اور اکرامات اور انعامات سے نوازا تھا، اسی لیے اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، یا بنی اسرائیل، اے بنو اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اے اولاد یعقوب، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ذرا یاد تو کرو میری نعمتیں جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں۔ یہ اللہ ذو الجلال والاکرام کہہ رہا ہے، وقت نکالو، بیٹھو، سوچو، غور کرو، جائزہ لو کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے تمہارے اوپر کتنی بڑی بڑی نعمتیں فرمائی۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، جو وعدہ تم نے میرے ساتھ کیا تھا اسے پورا کرو، پھر جو میرا تمہارے ساتھ وعدہ ہے اسے میں پورا کروں گا۔ اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیایا فارہبون، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اور ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے۔ ولا تکونوا اول کافر بہ، اور اس کے ساتھ تم پہلے کفر کرنے والے نہ بن جاؤ۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر نہ بیچو۔ وإیایا فاتقون، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو۔ وتکتموا الحق، حق کو نہ چھپاؤ۔ وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے، تو جانتے بوجھتے حق کو باطل کے ساتھ ملا دینا، گڈ مڈ کر دینا، یہ بہت بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے، اس سے تم باز آ جاؤ۔
وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اسی طرح اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تمہارے اوپر کیا ہے، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تمہارے اوپر کیا ہے۔ اور یہی بات ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی سوچیں ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے احسانات ہیں، کتنی انعامات ہیں۔ اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء، جب اس نے تم میں سے پیغمبر بنائے، وجعلکم ملوکا، اور تمہیں بادشاہ بنا دیا، وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور تمہیں وہ دیا جو تمام عالم میں کسی کو نہیں دیا، تمہیں وہ نعمتیں عطا کی جو پوری دنیا میں، پورے جہان میں اللہ رب العالمین نے کسی کو عطا نہیں کی۔ 4000 پیغمبر آئے، اللہ اکبر، 4000 پیغمبر آئے انہیں بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں تمہیں کیوں بھیجا ہے، کیوں پیدا کیا۔ اتنے سارے انسان دنیا کے اندر کیوں ہیں، ان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، انہیں زندگی کیوں دی گئی، پھر جب موت دے دی جائے گی، موت کے بعد کیا مراحل ہیں، یہ ساری باتیں بتانے کے لیے تقریباً 4000 پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان مبعوث فرمائے، پھر انہیں بادشاہت بھی عطا فرمائی، عزت عطا فرمائی انہیں باقی تمام قوموں پر، تمام جہان والوں پر۔ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، قرآن بتاتا ہے انہوں نے کیا کیا کہ ایک وقت ہے، اتنی عزت ہے، اتنا پروٹوکول ہے، سمندر میں راستے بنا دیے گئے، دشمن سے نجات دے دی اللہ رب العالمین نے۔ پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کو اتنا سخت ناراض کر دیا کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے انہیں بندر خنزیر بنا دیا، طاغوت کا پجاری بنا دیا، اور ان پر اپنی لعنتیں فرمائی۔ ایسا انہوں نے کیا کیا؟ قرآن کہتا ہے سورۃ الاعراف میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ ہم نے ان لوگوں کو جو کہ بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے، جنہیں فرعون نے ظلم کی چکی میں پیس کے رکھا ہوا تھا، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے ہم نے ان لوگوں کو جو کہ بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا مالک بنا دیا۔ فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کو سمندر میں غرق کر کے اس کے سارے خزانے، حکومت، سلطنت، اقتدار ہم نے بنو اسرائیل کو دے دیا۔ مشرق و مغرب کے خزانے ان کے قدموں میں لا ڈھیر دیے۔ التی بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ وتمت کلمۃ ربک الحسنی علی بنی اسرائیل بما صبروا، اور آپ کے پروردگار کا نیک وعدہ بنو اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا۔ ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، فرعون اور اس کی قوم کی جو فیکٹریاں اور کارخانے وہ بناتے تھے، اور جو اونچی اونچی عمارتیں اور شاندار محلات انہوں نے کھڑے کیے تھے، تعمیر کیے تھے، سب کو ہم نے درہم برہم کر کے رکھ دیا۔ یہ قرآن مجید ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الاعراف ہی کی ایک اور آیت ہے، اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں کو گنوا رہا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے اللہ کے بارے میں استغفر اللہ واتوب الیہ کہ اللہ رب العالمین نے شاید ان پر کوئی ظلم کیا۔ کوئی یہ نہ کہہ دے اللہ رب العالمین پر اعتراض کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے شاید اس پر ظلم کیا ہے،
قرآن میں اللہ رب العالمین نے یہ قانون بیان کیا، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بلا شبہ تمہارا پروردگار اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا، ولکن الناس انفسهم یظلمون، یہ لوگ ہیں جو خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ظلم نہیں کرتا۔ اسی لیے نعمتوں کا ذکر کیا اللہ رب العالمین کہ دیکھو ہم نے ان پر کیسے کیسے اپنے انعامات کیے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں بدترین عذاب پہنچایا کرتے تھے، بدترین عذاب پہنچایا کرتے تھے، بڑی سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے، یقتلون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، فرعون کے لاؤ لشکر سے ہم نے تمہیں نجات دی۔ پھر اس کے بعد فرمایا صرف یہی نہیں بلکہ ہم نے ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ بھی نازل کیا، بیٹھے بٹھائے جس کو کھانے پینے کے لیے مل جائے، بغیر کسی عرق ریزی کے، بغیر کسی عرق ریزی کے، تخم ریزی کے، مشقت کے، کچھ نہ کرنا پڑے، بیٹھے بٹھائے اللہ رب العالمین نے ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ اتارا، جیسا کہ قرآن بتاتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ اور ہم نے انہیں 12 قبیلوں کے لحاظ سے 12 جماعتیں بنا دیا تھا، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور ہم نے موسیٰ کو یہ حکم دیا کہ جب ان کی قوم ان سے پانی مانگے تو اپنے عصا کو پتھر پر مارے، فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، اللہ رب العالمین کے حکم سے اس پتھر سے پانی کے 12 چشمے پھوٹ نکلے، کیونکہ بنو اسرائیل کے 12 خاندان تھے اور ہر خاندان کا انتظام اور انصرام اور قبیلے کا جو لیڈر ہوتا تھا وہ علیحدہ علیحدہ ہوا کرتا تھا تاکہ ان کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، کوئی انتشار خلفشار نہ ہو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کے لیے پانی کے چشمے بھی 12 فرمائے نہ ہیں۔ قد علم كل اناس مشربهم، ہر شخص نے اپنے پینے کے پانی کا گھاٹ معلوم کر لیا۔ وظللنا عليهم الغمام، اور ہم نے ان پر ابر کا سایہ کیا، بادل کا سایہ کیا۔ اس کی وجہ بھی انشاءاللہ ہم آگے چل کر بتائیں گے، یہ بھی ایک عذاب تھا جس کے اندر وادی عتیق میں انہیں مبتلا کیا گیا۔ کتنے عرصہ؟ 40 سال کھلا میدان تھا، صبح چلتے تھے کہ چلو ہم کہیں نکلتے ہیں، راستے میں کوئی بستی آ جائے، ہمارے گھر آ جائے، لیکن یہ صبح چلتے 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 جب شام ہو جاتی، سورج غروب ہونے کو ہوتا، یہ جائزہ لیتے بغور اپنے دائیں بائیں دیکھتے تو معلوم ہوتا کہ جہاں سے ہم نے اپنے سفر کا آغاز صبح کو کیا تھا، شام کو ہم اسی پوائنٹ پہ واپس پہنچ گئے۔ 40 سال یہ کیوں ہوا؟ کس وجہ سے ہوا؟ کہ ایک وقت انہیں اتنی عزت دی جا رہی ہے کہ فرعون کی فوجوں سے اللہ رب العزت نے انہیں بچا کے سمندر میں خشک راستے عطا کر کے فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کو سمندر میں غرقاب کر دیا ان کی آنکھوں کے سامنے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ 40 سال وہاں پر عذاب میں مبتلا ہوتے۔ ایسا انہوں نے کیا کیا تھا؟ تو بہرحال اس مرحلے میں بھی اللہ رب العالمین نے انہیں تنہا نہیں چھوڑا بلکہ بادل کا سایہ کیا ان کے اوپر۔ بادل آیا،
اور بادل کا سایہ اللہ رب العالمین نے انہیں عطا کیا، اور یہی نہیں بلکہ ان کے زندہ رہنے کے لیے اللہ رب العالمین نے من و سلوہ کا بندوبست فرما دیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور اس موقع پر بھی یہ کہا گیا کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، وہ پاکیزہ نعمتیں جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں اس میں سے کھاؤ۔ وَمَا ظَلَمُونَا، لیکن انہوں نے ہمارے اوپر تو کچھ ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اپنے آپ پر یہ ظلم کرنے والے تھے۔ پھر وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ۔ اب توجہ کیجئے، سبق بیان ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سمندر پار کر جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کا گزر ایک قوم پر ہوا، یعکفون علی اصنام لہم، جو اعتکاف کیے بیٹھے تھے ایک بت پر، انہوں نے اپنے بت بنائے ہوئے تھے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم، ہم نے بنو اسرائیل کو سمندر سے پار اتار دیا۔ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، پھر ان لوگوں کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو اپنے چند بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے تھے، وہاں پر اعتکاف کر رہے تھے، وہاں پر مجاور بن کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب ان کا گزر اس قوم پر ہوا جنہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، قبریں تھی، قبریں ہیں، اور جو لوگ قبروں کے اندر دفن کر دیے گئے ان کے بت بنائے ہوئے ہیں، تصویریں بنائی ہوئی ہیں، مجسمے تراشے ہوئے ہیں اور شرکیہ سلسلے قائم کر رکھے ہیں۔ جب ان کا گزر ان کے پاس ہوا، قرآن کہتا ہے قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، تو یہ کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک ایسا ہی معبود مقرر کر دیجئے جیسے ان کے یہ معبود ہیں۔ جس طرح ان کے یہ معبود ہیں ایسے ہی ہمارے لیے بھی معبود مقرر کر دیجئے۔ اب یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ بت کس کا بنایا جاتا ہے، بت کس کا بنایا جاتا ہے۔ میں اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کروں گا، قرآن مجید سے بات کروں گا۔ قرآن مجید کی ایک سورت کا نام ہے سورہ نوح۔ اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع میں اللہ رب العالمین نے 5 نیک لوگوں کا نام لے کر تذکرہ فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقالوا لا تذرن آلہتکم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ایک دوسرے سے یہ کہتی ہے کہ تم نے حضرت نوح کی بات نہیں ماننی بلکہ اپنے معبودوں پر ڈٹے رہنا ہے، انہیں نہیں چھوڑنا۔ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور تم نے ود کو نہیں چھوڑنا، سواع کو نہیں چھوڑنا، نصر کو نہیں چھوڑنا، یغوث کو نہیں چھوڑنا، یعوق کو نہیں چھوڑنا۔ یہ 5 نیک لوگ تھے، نیک بزرگ تھے، ان پہ ڈٹے رہو، انہیں کسی بھی صورتوں میں ترک نہیں کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر، انہیں بتاتے، سمجھاتے، توحید کی دعوت دیتے کہ اپنی قوم کی باتوں کو چھوڑو، بڑے بزرگوں کی باتیں چھوڑو، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے محبت کرو۔ قوم کیا کرتی جب وہ دیکھتے کہ حضرت نوح علیہ السلام آ رہے ہیں، یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے اور اپنے چہرے اپنے کپڑوں کے ساتھ چھپا لیتے ہیں، یا پھر منہ اس طرف کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پیٹھ دکھاتے حضرت نوح علیہ السلام۔ جانتے ہو 950 سال، 50 کم 1000 سال، 50 کم 1000، 1000 میں 50 کم 950 سال اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام ان لوگوں کو دعوت دیتے رہے،
اللہ کی طرف بلاتے رہے، اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے۔ 950 سال میں کتنے لوگ ایمان لائے؟ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں ہے 40 افراد اور دوسری روایت میں 80 افراد، اس سے زیادہ تعداد کسی تیسری روایت میں نے نہیں پڑھی۔ ایک روایت میں 40 افراد اور ایک روایت میں 80 افراد ایمان لائے۔ 950 سال کی دعوت ہے، 950 سال کی تبلیغ ہے، 950 سال کی محنت ہے۔ ایوریج نکال لیجئے کتنے سال میں ایک شخص مسلمان ہو رہا ہے۔ اور یہ اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی توحید کی دعوت کو ٹھکرا کر کیا کہتے ہیں ایک دوسرے سے آپس میں؟ قوم لا تذرن آلہتکم، تم نے اپنے الہوں کو، اپنے معبودوں کو کسی بھی صورت ترک نہیں کرنا۔ اور خاص طور پہ جو 5 نیک لوگ ہیں، نیک بزرگ ہیں، اب ان کا قصہ کیا ہے؟ حبر امت مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، اس سرزمین پر شرک سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں داخل ہوا۔ وہ اس طرح کہ 5 نیک لوگ تھے، 5 نیک بزرگ تھے۔ جب یہ فوت ہو گئے، موت برحق ہے، ہم سب اس دنیا میں مسافر ہیں، ایک دن ہمیں موت آ جائے گی، دفنا دیا جائے گا قبر میں، دنیا ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر ہم نے چلے جانا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان اسلام پر زندگی موت نصیب فرمائے۔ جب یہ 5 نیک بزرگ فوت ہو گئے تو ان کے بعد والوں کو شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ دیکھو یہ بڑے نیک لوگ تھے، بڑے اللہ والے تھے، تم ان کی تصویریں بناؤ، ان کی قبریں بناؤ، ان کے مزار بناؤ، ان کے دربار بناؤ، ان کے مجسمے تراشو۔ چنانچہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے ان کے بڑے بڑے دربار بنا دیے گئے، مزار بنا دیے گئے، اونچے اونچے عالی شان قبے بنا دیے گئے، تصویریں بنا دی گئی، مجسمے تراش دیے گئے۔ اور شیطان نے انہیں یہ وسوسہ ڈالا کہ تم اپنے معبد خانوں میں، اپنے عبادت گاہوں میں جہاں پہ تم اللہ کی عبادت کرتے ہو وہاں پر ان کی تصویریں بنا دو، وہاں پہ دیواروں پر ان کی تصاویر آویزاں کر دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ کیوں تصویریں بناؤ؟ شیطان اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چلتا ہے انسان کو، بڑا تجربہ کار ہے۔ آج کے دور میں بھی استغفر اللہ واتوب الیہ، بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں ان کے ساتھ بڑے بڑے پرانے شیطان لگے ہوئے ہیں، بڑا تجربہ ہے شیطان کا، اس کو پتہ ہے میں نے اس انسان کو کیسے گمراہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمارے اس دشمن سے اور تمام دشمنوں سے محفوظ و معمون رکھے، اللہم آمین یا رب العالمین۔ تجربہ کار دشمن ہے اور ہمیں غفلت کی نیند سوئے ہوئے، بس جمعے میں 8 دن کے بعد ہفتے میں 1 جمعہ پڑھ لو، بس کافی ہے۔ یہ نہیں پتا کہ دشمن بڑا خطرناک ہے، دشمن بڑا خطرناک ہے۔ من شر الوسواس الخناس، پلٹ پلٹ کے حملے کرنے والا دشمن ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، انسانوں میں سے بھی ہے، جنوں میں سے بھی ہے، ہر ایک کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، توحید اور سنت کے تقاضے پورے کرتے ہیں، یہ لوگ محفوظ رہتے ہیں، صبح و شام کی دعائیں پڑھتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی حفاظت فرماتا ہے۔ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ صبح ہونے تک ان کی حفاظت کے لیے آسمان سے فرشتہ بھیج دیتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل رہتے ہیں، فجر کی نماز کے وقت نہیں اٹھتے، سوتے رہتے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذاک رجل بال الشیطان فی اذنیہ، اس کے ایک نہیں بلکہ دونوں کانوں میں شیطان پیشاب کر چکا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، قرآن کی آیت ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو رحمان کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، ہم اس کا قریبی ساتھی، دوست، جگری یار شیطان کو بنا دیتے ہیں۔
اور شیطان تو دشمن ہے، اس نے جانا ہے جہنم میں، دوزخ میں، اس نے قسمیں اٹھائی ہوئی ہیں ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے حملے کروں گا اور انہیں بھی اپنے ساتھ جہنم میں دوزخ میں لے جانے کے لیے بھرپور کوشش کروں گا، کردار ادا کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چیلنج کر کے اس نے یہ کہا، ہم لوگ کدھر ہیں؟ ہم غافل ہیں، ہم غفلت میں ہیں، ہم نے کیا تیاری کی ہے اپنے دشمن سے بچاؤ کے لیے؟ ہماری روحیں بیمار ہیں، جسم کھا کھا کے موٹے تندرست توانا ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اندر سے کھوکھلے ہیں، ہمارا ایمان کمزور، ہمارا عقیدہ کمزور، ہماری روح کمزور۔ کیا ہماری روح اس قابل ہے کہ مرنے کے بعد آسمان کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے جائیں؟ ہماری روح اس قابل ہے؟ جسم تو یہیں رہ جاتا ہے، مرنے کے بعد انسان کا جسم زمین پر پڑا ہوتا ہے، روح نکل جاتی ہے۔ جب تک یہ روح میرے اور آپ کے جسم کے اندر ہے، ہم بول رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا یہ جسم یہی زمین پر رہ جائے گا، روح نکل جائے گی۔ تو شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ تم ان کی تصویریں بنا لو، ان کے مجسمے تراش لو، اپنی عبادت گاہوں میں انہیں سجا لو، مانگنا ان سے نہیں، عبادت ان کی نہیں کرنی، تو پھر تصویریں کیوں بنائیں؟ اس لیے کہ تمہیں ان کی یاد آتی رہے، کتنے نیک لوگ تھے، کتنے اللہ والے تھے، کتنے پارسا تھے، متقی پرہیزگار تھے، عبادت گزار تھے۔ جب تمہیں ان کی یاد آئے گی تو تم بھی اسی جذبے سے سرشار اللہ کی عبادت کرو گے۔ پھر جب یہ تصویریں بنانے والے بھی فوت ہو گئے، اب جو اس کے بعد والی پیڑھی آئی، نسل آئی، شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا کہ دیکھو تم بڑے گناہگار ہو، یہ بڑے اللہ والے ہیں، نیک لوگ ہیں، یہ جن کے بڑے بڑے مزار بنائے ہوئے، دربار بنائے ہوئے، تصویریں بنائی ہوئی، مجسمے تراشے ہوئے، یہ بڑے نیک لوگ، بڑے اللہ والے، اور تم بڑے گناہگار ہو، تم اللہ سے بڑے دور ہو، یہ اللہ سے بڑے نزدیک ہیں۔ تمہاری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، تم مانگو اللہ سے، دینے والا اللہ ہے، لیکن ان کے ذریعے سے، ان کے واسطے سے، ان کے صدقے، ان کے طفیل اللہ سے مانگنا ہے۔ یہ ہے شرک، جسے اللہ قرآن میں شرک کہہ رہا ہے۔ ابھی ابھی پیچھے سمندر پار کر کے آئے، ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ رب العزت نے فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کو سمندر میں پانی میں غوطے دے دے کے غرقاب کر دیا۔ اب تو اللہ کے بندے بن جاؤ، اب تو اللہ پر ایمان لے آؤ جس طرح کے ایمان لانے کا حق ہے۔ لیکن کیا کہتے ہیں اس قوم کو دیکھ کر؟ قرآن کہتا ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، اور ہم نے بنو اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا۔ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، ان لوگوں کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو اپنے چند بتوں پر اعتکاف کر رہے تھے، ان کی عبادت کر رہے تھے، ان کی پوجا پاٹ پرستش کر رہے تھے۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، انہیں دیکھ کر یہ کہنے لگے یا موسیٰ، اے موسیٰ، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی ایک ایسا ہی معبود مقرر کر دیجئے جیسے ان کے یہ معبود ہیں۔ قال انکم قوم تجہلون، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے۔ اس سے بڑی جہالت اور نادانی کیا ہوگی کہ جس اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں فرعون جیسے بڑے دشمن سے نہ صرف نجات دی بلکہ تمہاری آنکھوں کے سامنے اس کے لشکر سمیت بھی غرق کر دیا اسے، اور معجزانہ طریقے سے تمہیں دریا عبور کروا دیا، وہ دریا پار کرتے ہی تم اللہ کو بھول گئے اور پتھر کے خود تراشیدہ معبود تلاش کرنے لگے۔ کہتے ہیں کہ پتھر کے یہ بت گائے کے شکل کے تھے۔ ہاں، جس طرح ہندو بت بناتا ہے، مورتیاں بناتا ہے، انہیں پوجتا ہے کروڑوں بھگوان، اور خوش ہو جا تو ہے
شریک لہ ہے. اس کو سمجھ، اس پر محنت کر، سجدہ شکر کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے اتنی بڑی دولت اور سعادت عطا فرمائی کہ تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، سارے معبود باطل ہے، الا اللہ، سوائے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے. لیکن جس طرح انہوں نے اپنے بھگوان بنائے ہوئے ہیں، اپنے معبود مورتیاں مندر بنائے ہوئے ہیں، مزار دربار بنائے ہوئے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک لہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. جب یہ بزرگ نہیں تھے، جب یہ ہستیاں نہیں تھی، جب یہ شخصیات نہیں تھی، تب کون تھا؟ کون تھا؟ جب یہ سب نہیں تھے کون تھا؟ قرآن بتاتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اللہ ہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اللہ ہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. جب کوئی نہیں تھا تب اللہ تھا، جب کوئی نہیں ہوگا تب بھی اللہ ہوگا. اللہ وحدہ لا شریک لہ کی توحید کو سمجھنا اور اس میں پختہ رہنا، ڈٹے رہنا، اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں، الوہیت میں، اسماء و صفات میں، حاکمیت میں شرک نہ کرنا، یہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے اور یہی ہم سے مطلوب ہے. اللہ رب العالمین ہم سے یہی چاہتا ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ یہ وہاں پر کہتے ہیں، یہ مطالبہ کرتے ہوئے کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا کوئی معبود ہونا چاہیے. پھر اللہ رب العالمین نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو توریت دینے کے لیے جب 30 دنوں کا وعدہ کیا، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور مزید 10 راتوں کا. ان 30 راتوں کو اللہ رب العزت نے مزید 10 راتوں کو ساتھ ملا کے 40 راتیں پوری کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یہ بتا کر گئے تھے کہ میں 30 راتوں کے لیے جا رہا ہوں کوہ طور، لیکن واپس آنے میں تاخیر ہوئی تو ان 10 راتوں میں انہوں نے جلد بازی سے کام لیا. ایک جادوگر ہے سامری جادوگر، جس نے سونے کا بچڑا بنایا اور اس کے ایک جانب سے ہوا داخل ہوتی، دوسری جانب سے نکلتی، سریلی آواز سنائی دیتی. شیطان نے انہیں اس گمراہی کے اندر مبتلا کیا کہ یہی تمہارا معبود ہے. سامری جادوگر کے کہنے پر انہوں نے بچڑے کو اللہ کے مقابلے میں اپنا معبود بنا لیا. یہ وہ اسباب بیان کیے جا رہے ہیں کہ ایک وقت ہے اللہ رب العالمین انہیں اتنی عزت دے رہا ہے، اتنا پروٹوکول دے رہا ہے کہ فرعون جس نے 400 سال سے انہیں غلام بنا رکھا تھا، اللہ رب العالمین نے انہیں آزادی عطا فرما دی. آزاد ہو گئے، آزادی مل گئی، آزادی مل گئی فرعون سے اور اس کے لاؤ لشکر سے. لیکن انہوں نے آزادی پا کر پھر ایسا کیا کیا کہ اللہ رب العالمین اتنا سخت ناراض ہوا، پھر ان کو بندر بنایا، خنزیر بنایا، طاغوت کا پجاری بنایا. اپنی لعنتیں اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر لکھ دی. یہ ساری باتیں ہم قرآن مجید کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں. سب سے پہلا جرم کیا ہے؟ شرک. اور یاد رکھیے شرک ایک ایسا گناہ ہے جو تمام گناہوں کی ماں ہے. جہاں پر ماں ہوتی ہے وہاں پر اولاد ہوتی ہے. شرک پیدا کس نے کیا؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ. ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کون زندہ رکھتا رہا، خوراک پہنچاتا رہا؟ اللہ تبارک و تعالی. دنیا میں صحیح سلامت کون لایا؟ اللہ تبارک و تعالی. پھر اس کے بعد تمام تر ضروریات زندگی کس نے مہیا کیے؟ اللہ رب العزت. اور جب عبادت کی باری آئے تو انسان اللہ رب العالمین کی عبادت میں شرک کا ارتکاب کرے، یہ چیز اللہ رب العزت کو سخت ناپسند ہے. انہوں نے سب سے پہلی جو غلطی کی اور اس غلطی پر انہیں سمجھایا بھی کیا، تنبیہ بھی کی گئی، بتایا بھی کیا دلائل کے ساتھ کہ تم غلط کر رہے ہو، لیکن یہ باز نہ آئے. انہوں نے اپنی اصلاح نہ کی اور اپنی غلطی پر اصرار کیا.
تو پھر ان کا یہ انجام ہوا جو آپ سن رہے ہیں۔ انشاءاللہ باذن اللہ عز و جل تفصیل کے ساتھ ہم اس موضوع کو آگے بیان کریں گے قرآن مجید کی روشنی میں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق سے نوازے، توحید و سنت پر ایمان اسلام پر زندہ رکھے، اور توحید و سنت پر ایمان اسلام پر ہمیں سعادت والی موت نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور جو غلطیاں ہم سے پہلے قوموں نے کی ہیں، ان غلطیوں کا علم حاصل کر کے اپنے آپ کو ان غلطیوں سے بچانے کی اور دور رکھنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے، تاکہ جو برا انجام ان کا ہوا ہمارا نہ ہو، اور جس طرح ان پر اللہ رب العزت نے اپنی لعنتیں فرمائی ہم اللہ کی لعنتوں سے بچ جائیں، اور دنیا و آخرت میں حقیقی کامیابی ہمارا مقدر بنا دی جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی نبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اپنا حق لینے کے لیے رشوت دینا یہ کیسا ہے؟ بس اوقات ایسا ہو جاتا ہے، پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ رشوت دینا اور لینا یہ دونوں ہی کبیرہ گناہ ہے، یہ جرم ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لعنت ہو اللہ کی اس شخص پر جو رشوت دیتا ہے اور لیتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت لینے اور دینے والے دونوں پر لعنت کی ہے۔ لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے محرومی، اور جو شخص اللہ رب العالمین کی رحمت سے محروم کر دیا جائے تو پھر وہ سوچے اس کی زندگی کوئی زندگی ہے، وہ کہاں جائے گا، کون اس کی مدد کرے گا؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ رشوت لینا اور دینا یہ دونوں ہی حرام ہے، حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اس لیے اگر انسان بغیر رشوت دیے اپنا حق لے سکتا ہو تو رشوت دینا حرام ہے، لیکن اگر حقدار کو اپنا حق رشوت دیے بغیر نہیں ملتا تو اس کے لیے رشوت دینا جائز ہے، لیکن اس کا گناہ لینے والے پر ہوگا کیونکہ اس نے اسے مجبور کیا۔ گناہ کس پر ہوگا؟ اب یہ تصویر جو ہے یہ حرام ہے، لیکن ہم لوگ تصویریں اپنی جیب میں رکھ کر آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مجبوری ہے، حرام ہے، گناہ ہے ان پر جنہوں نے اس چیز کو ہمارے اوپر مسلط کیا اور ہمیں مجبور کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ گناہ نہیں، کہ سارے لوگ کر رہے ہیں، سب نے کرنا شروع کر دیا تو گناہ نہیں رہے گا۔ گناہ ہے، گناہ رہے گا، لیکن ہم چونکہ مجبور ہیں، چھپا کر رکھتے ہیں ان بتوں کو اپنے جیبوں میں، تصویروں کو، لیکن اس کا گناہ ان پر ہوگا جنہوں نے ہمیں اس کام کے لیے مجبور کیا ہے، ہمارے اوپر نہیں ہوگا۔ تو اس صورت میں حرام اور ناجائز کام کے لیے رشوت دینا حرام اور کبیرہ گناہ ہے، لیکن اپنا حق لینے کے لیے رشوت دی جا سکتی ہے، بشرط یہ کہ وہ حق کسی بھی اور ذریعے سے لینا ممکن نہ ہو، لیکن رشوت لینے والے کے لیے اس مال کو لینا حرام ہوگا۔ کمیٹی ڈالنے والا شخص کمیٹی ممبران سے معاوضہ لے سکتا ہے اگر کمیٹی جمع کرنے والا شخص کمیٹی جمع کرنے اور اس کی حفاظت کرنے کی اجرت کمیٹی میں شریک تمام افراد کی رضامندی سے لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ غصے میں اکٹھی 3 طلاقیں دینے کا کیا حکم ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق غصے میں ہی دی جاتی ہے، کبھی پیار میں بھی کسی نے اپنی بیوی سے کہا ہے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، طلاق دی ہی غصے میں جاتی ہے۔
یہ سمجھنا کہ غصے میں طلاق اگر دی جائے تو وہ طلاق نہیں ہوتی، انسان بعد میں کہے کہ مجھے غصہ آ گیا تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثلاث جدہن جد وہزلہن ہزل، تین چیزیں ایسی ہیں جو سنجیدگی میں اور مذاق میں ہر دو حالتوں میں واقع ہو جاتی ہیں، اور انہی تین چیزوں میں سے ایک چیز ہے طلاق، تو طلاق ہو جاتی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ جس شخص نے ایک ہی مرتبہ اپنی بیوی سے کہہ دیا طلاق طلاق طلاق، زبان سے کہا یا کاغذ پہ لکھا ہوا تھا اس کے اوپر اس نے سائن کیے، تو یہ شریعت محمدی، فقہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے مطابق ایک طلاق ہوئی ہے، اس کے مطابق ایک طلاق ہوئی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کان الطلاق على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وسنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں اکٹھی 3 طلاقیں ایک طلاق ہی شمار کی جاتی تھی۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاقیں دے ڈالی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک شدید غصے میں آ جاتا ہے، غضبناک حالت ہو جاتی ہے اور غصے کی وجہ سے چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا ہے اور فرماتے ہیں ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ طلاق دینے سے پہلے علم حاصل کر لینا چاہیے طلاق کیسے دینی ہے۔ اگر کوئی شخص جنازے میں شریک نہ ہو سکے تو کیا دوسرا جنازہ پڑھایا جا سکتا ہے؟ پڑھا جا سکتا ہے، پڑھایا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ اگر عورت نے بال کھولے ہوئے ہیں لیکن دوپٹہ سر پر ہے تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ ہاں جی ہو جاتی ہے انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ سر کے بالوں کو ڈھانپنا یہ ضروری ہے، لیکن اگر سر کے بال کھلے ہوئے ہیں اور اوپر سے ڈھانپے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، نماز انشاءاللہ باذن اللہ عز و جل ہو جائے گی۔ دوسری اہم بات یہ ہے ابھی انشاءاللہ ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے، نماز میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جو ہمارا بادشاہ ہے، جو ہمارا خالق و مالک ہے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اس کے در پہ اس کے دربار میں حاضری ہوتی ہے۔ جمعے کی نماز ہو یا کوئی اور نماز ہو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا ادب ہے، اس کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب آپ کھڑے ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو باقاعدہ صفوں میں چکر لگایا کرتے تھے اور ایک ایک صحابی کو چیک کیا کرتے تھے اور حکم دیتے تھے، سختی کے ساتھ اس بات کی تاکید فرماتے قدم سے قدم ملا لو، قدم سے قدم ملا لو۔ اور صحابہ کہتے ہیں صف بندی کا، صفوں کو درست کرنے کا جو طریقہ ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا وہ یہ ہے کہ یہ جو پاؤں کی دائیں اور بائیں جانب ابھری ہوئی تھوڑی سی ہڈی ہوتی ہے جس کو آپ ٹخنا کہتے ہیں، ٹخنا ٹخنے کے ساتھ مل جاتا، اینکل کے برابر آ جائے یا اس کے ساتھ مل جائے، اگر مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب آپ پیچھے سے اپنی ایڑی کو ایڑی کے برابر رکھ کر ملائیں گے۔ آگے سے پاؤں کسی کا چھوٹا ہوتا ہے کسی کا بڑا ہوتا ہے، لیکن پیچھے سے سب کے پاؤں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ کر کے دیکھ لیجیے، کر کے دیکھ لیجیے، تجربہ کیجیے گا آج گھر جا کر اپنے بچوں کو، ماشاءاللہ 4 ہیں 5 ہیں 6 ہیں 8 ہیں 10 ہیں، جتنے بھی اللہ نے آپ کو دیے ہیں، اللہ ہم سب کی اولادوں کو نیک صالح بنائے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ کھڑا کیجیے گا ایک صف میں، اس طرح کھڑا کیجیے گا جس طرح کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی صفیں بنایا کرتے تھے، پیچھے سے ایڑی ایڑی کے برابر ہو، ٹخنا ٹخنے کے ساتھ ملا ہوا ہو یا کم از کم اس کے برابر ہو، اور کندھا کندھے کے برابر ہو، گردن گردن کے برابر ہو، درمیان میں خلا نہیں چھوڑنا۔ اگر کوئی چھوڑے گا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان سیاہ بکری کے بچے کی مانند آ جائے گا اور آپ کی نماز میں خلل ڈالے گا۔ اور اگر آپ پاؤں سے پاؤں ملاتے ہیں، پورا پاؤں ملائیں، پیچھے سے ایڑیاں ملائیں، تو
تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من سد فرجتا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جو شخص صف کا خلا دور کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، عمل چھوٹا ہے، اجر بہت بڑا ہے، اس لیے اس بات کا خیال رکھیے جمعے کی نماز میں بھی اور باقی تمام نمازوں میں بھی۔ اور اگر کوئی نہیں ملاتا تو آپ کی ذمہ داری ہے نماز کے بعد تھوڑا سا وقت اللہ کے لیے نکالیے، یہی باتیں جو بھی آپ نے سنی ہیں سیکھی ہیں اسے بتائیے، اسے سمجھائیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سختی کے ساتھ ان باتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے اور فرماتے اللہ کی قسم ہے تم اپنی صفیں ضرور بضرور سیدھی کر لو گے، وگرنہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا، تمہاری محبتیں ختم ہو جائیں گی، نفرتیں جنم لے لیں گی۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں۔